حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب شام کو فتح کرتے ہیں اور شام کے جو پادری اور راہب اور سردار اور حکمران تھے انہوں نے کہا کہ سعد ہم اسلامی حکومت کے ماتحت ہو جائیں گے، ہم جزیہ اور ٹیکس اسی صورت میں دیں گے جب آپ کا معاملہ آپ کے خلیفہ ہمارے ساتھ آ کر طے کریں، اس کے علاوہ ہم نہیں کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے جواب میں خط لکھا کہ فلاں دن میں آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، ایک غلام ساتھ لیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک انسان کا واقعہ سنا رہا ہوں، میرے اور آپ کی طرح کی باڈی رکھنے والا آدمی، یہی روٹی کھانے والا آدمی، 2 لاکھ سے زائد مربع میل کا یہ حکمران جس کے بارے میں کہا گیا کہ جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چینج کر لیتا ہے، یہ وہ عمر ہے جو دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں۔ جب نیل مصر فتح ہوا تو مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف نے لیٹر لکھا خلیفۃ المسلمین کو، نیل خشک ہو گیا ہے، اور یہاں کی رسم یہ ہے کہ جب وہ خشک ہو جاتا ہے تو 2 نوجوان بچیوں کو زیور پہنا کر تیار کر کے اس کے اندر پھینکا جاتا ہے، ان کے خون سے پھر یہ پانی چلتا ہے۔ یہ ایک جاہلانہ رسم انہوں نے قائم کی ہوئی ہے اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں، کیا کیا جائے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے وہاں سے لیٹر لکھا ہے، دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لکھا ہے کہ اے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلنا شروع کر دے۔ اس لیے کہ عمر زمین کے اوپر عدل کر رہا ہے، اور جب وہ خط وہاں پہنچتا ہے اور وہ دریا کے اندر پھینکا جاتا ہے تو آپ اندازہ کریں کہ وہ دریائے نیل اس وقت سے لے کر آج تک خشک نہیں ہوا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ شام جا رہے ہیں، فتح کا جشن منانا ہے مسلمانوں نے، اس پر ایگریمنٹ کرنا ہے، وہاں کو قرضہ لینے نہیں جا رہے ہیں۔ اور مسلمانوں کا خلیفہ تو فتح کے بعد وہاں کے لوگوں سے ایگریمنٹ کرنا چاہتا ہے کہ اسلامی ریاست کے تابع ہو جاؤ اور اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے۔ مسلمانوں کا خلیفہ، اس کا پروٹوکول آپ چیک کریں۔ شام جا رہے ہیں، اپنے غلام، ایک غلام کو تیار، اور ہمارا خلیفہ، لوگ ان کے حوالے کیوں نہیں دیتے ہیں؟ یورپیوں کے حوالے رہ گئے ہمارے پاس کہ فلاں یورپی ملک ایسا ہے، اس لیے کہ ہم اپنی اصل کی طرف پلٹنا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس نظام کی طرف نہیں آنا چاہتے ہیں۔ ایک غلام کو تیار کیا ہے، ایک نیزہ لیا ہے ساتھ، اور چند کھجوریں، خشک کھجوریں اپنے ساتھ ذات راہ کے لیے لی ہیں، اور گھوڑا بھی خاصا کمزور ہے۔ غلام سے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں ہے، باری باری سوار ہو جائیں گے۔ اب باری باری غلام اور خلیفہ سوار ہو رہے ہیں۔ جب وہاں قریب پہنچتے ہیں نا، اب سامنے تو شام کے لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہیں، بڑے بڑے یہودی کھڑے ہیں، بڑے بڑے علماء، عیسائیوں کے پادری کھڑے ہیں، مسلمانوں کا کمانڈر ان چیف اور سپہ سالار بھی کھڑا ہے سعد بن ابی وقاص۔ اب تو استقبال کی تیاری ہیں، لوگ سوچ رہے ہیں کہ بہت بڑا پروٹوکول ہوگا، بہت بڑا کوئی سردارتی قافلہ ہوگا اور غلاموں کی اور سیکورٹی گارڈ کی ایک بڑی تعداد ہوگی۔ اب وہ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ 2 آدمی ہیں، ایک نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہے، ایک گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ آپ اتفاق بھی دیکھیں کہ گھوڑے پر سوار ہونے کی باری بھی غلام کی آ گئی ہے، اور یہ بھی آپ اتفاق دیکھیں کہ ربڑ کا جوتا پہنا ہوا ہے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، غلام کہتا ہے حضرت سامنے تو بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں، مجھے بہت شرم آ رہی ہے کہ خلیفہ پیدل چل رہا ہے اور غلام گھوڑے پر سوار ہے۔ انہوں نے ایک بار بھی ان کو منع کیا، پھر دوسری بار بھی منع کیا۔ جب غلام نے تیسری بار کہا نا، حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے ان کا روب پڑا تھا۔ غلام کہتا ہے کہ میں گھوڑے کے اوپر بھی کانپنے لگ گیا۔ حضرت عمر جو ہے وہ غصے میں آ گئے ہیں، اور یہ بھی بڑا کمال ہے ان لوگوں کا کہ جہاں حضرت عمر پیدل چل رہے ہیں نا، آگے بارش ہو گئی اور کیچڑ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا تہمد اوپر کر لیا، کپڑا تھوڑا سا ایسے، ظاہر کیچڑ سے گزرنا ہے، کپڑے گندے ہو جائیں گے، اور جوتا اٹھا کر ہاتھ کے اندر پکڑا اور پھر بغل میں ایسے رکھ لیا، اور مسلمانوں کا یہ خلیفہ چل رہا ہے۔ آپ دیکھیں لائف سٹائل، آپ چیک کریں، ایک حکمران یہ ہے، ان کا آپ لائف سٹائل چیک کریں۔ مسلمانوں کا سپہ سالار دوڑتے ہوئے آتا ہے، کہتا ہے عمر خلیفہ مسلمین آپ برائے کرم کچھ تو خیال کریں کہ لوگ کھڑے ہیں، یہ کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا یہ حال ہے، آپ سوار ہو جائیں، آپ جوتے پہن لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو ڈانٹا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا، کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، لیکن اس دن وہ اتنا زیادہ مجھ سے ناراض ہوئے اور اتنا سخت مجھے ڈانٹا کہ کہا کہ سعد تیری ماں تجھے گم کر دے، تجھے اس بات کی پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ اللہ کا حکم یہ نہیں ہے کہ عدل کرنا ہے، عدل کا تقاضا یہ ہے کہ باری غلام کی ہے، عمر کی باری نہیں ہے گھوڑے پر سوار ہونے کی۔ عدل یہ ہے کہ عمر کو پیدل چلنا ہے، گھوڑے کی لگام پکڑنی ہے۔ اور اس کے بعد کہا سعد
دنیا جو مرضی کہتی رہے، دنیا کی پرواہ نہ کرو، یہ دیکھو کہ محمد رسول اللہ کا حکم کیا ہے۔ اور جب وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں نا کہ مسلمانوں کا خلیفہ آ گیا ہے، تو فوراً ان کو کہتے ہیں سعد کو کہ اے سعد، جو بات ہم نے سنی تھی، جو بات ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی تھی، بالکل وہی تمہارا خلیفہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھا ہے۔ وہ اسی طرح کے درویش آدمی، لیکن اللہ کے دین کے محافظ، مسلمانوں کے حقوق کے محافظ، اپنی رعایا کا خیال کرنے والے۔ آپ ان کا پروٹوکول چیک کریں۔